اسکرین پر اس وقت پروگرام نور حیات، اور آپ کا میزبان اطہر جعفری موجود ہے مملکت ولایت کے ایک نامور ثنا گزار جناب سید ساجد جعفری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے. میں پوچھنا کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ وہ جو زداری ہو رہی تھی جو اس دور کی زداری تھی، اور آج جو زداری سید الشہداء ہو رہی ہے، آج جو نوحے پڑھے جا رہے ہیں، اس میں اور آج کے دور میں تھوڑا سا ڈفرینس آیا ہے. سوشل میڈیا اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ اب تو گھر پہ بیٹھا ہوا ایک بچہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اگر متعارف کرانا چاہے کہ آداب نوحہ خوانی کیا ہونا چاہیے، کہ نوحہ خوانی پڑھنے کے آداب جو ہے وہ ہمارے آنے والے جونیئر نوحہ خوان جو نوحہ خوانی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، آج بھی چاہے تعداد میں کم افراد ہوں انجمن میں، لیکن اس کے باوجود انجمنیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. سجائے زہر راہ خدایا بے جینے پردے میں میرا بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، آپ کا میزبان علی بھادی. ہر مشکل بات کو آسانی سے پیش کرنے کا نام شاعری ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسا شاعر موجود ہے جس نے مختلف موضوعات پر کلام لکھے، غزلیں کہیں، مناقب، مرثیے، اور خود ایک بہترین شخصیت ہیں. ناظرین کرام، آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں کہ انہوں نے غزل، مناقب، مرثیے میں ایک منفرد نام بنایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب قیصر عباس قیصر صاحب. السلام علیکم قیصر بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ قیصر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے لیے یہاں حاضر ہوئے. خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے. قیصر بھائی، دور حاضر میں آپ شاعری کو کس طرف دیکھتے ہیں؟ دور حاضر میں ایک بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اکثر مجھ سے بھی یہ کیا کہنا چاہیے سوال کیا جاتا ہے کہ شاعری اس دور میں، جب آپ سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں چل رہے ہیں، جہاں پر ایٹم بم کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر کرونا وائرس کی میڈیسن ایجاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ شعر لکھ کر کیا ترقی کر سکتے ہیں اور شعر آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو یہ شعر لکھنا، شاعر ہونا، یہ سب نعمت خداوندی ہے، اور خدا ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے. یہ کار پیمبری ہے. تو کار پیمبری تو اللہ تعالیٰ جس کو بخش دے. ایسا ہی ہے. نہیں قیصر بھائی، یہ تو آپ نے بات کی شاعری پر، اور اگر میں سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر دوں کہ دور حاضر کی شاعری اور ماضی کی شاعری میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ شاعری تو اپنے عہد کو لکھتی ہے. جو ماضی کے شاعر تھے وہ اپنے عہد کو لکھ رہے تھے. میرے عہد کا شاعر میرے عہد کو لکھ رہا ہے، تو فرق تو آئے گا. جدید اور قدیم کا ہی فرق رہے گا. آنے والا وقت جو ہے وہ اس کے لیے میرا وقت قدیم ہوگا. آنے والے وقت کے لیے میرا وقت قدیم ہوگا. اس دور میں جو چیزیں چل رہی ہوں گی، اس دور کو جو لکھے گا وہ جدید شاعری کہلائے گی اس کے لیے. نہیں، اگر میں بات کروں معیار کے اعتبار پر، معیار تو اس کے حساب سے معیار اپنے عہد کے حساب سے قائم ہوتا ہے. جیسا اب جو ہے، اگر آپ دیکھیں پرانی سایہ شاخ گل افعی نظر آتا ہے مجھے، تو میرا او لیول کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غالب کا یہ مصرع نہیں سمجھ سکتا.
یا میرا سبوچا پرز شراب طہور ہے، میرا او لیول کا اسٹوڈنٹ یہ مصرع نہیں سمجھ سکتا، ایسا ہی تو ہے. میں اس سے کیا ڈیمانڈ رکھوں کہ وہ قدیمی اردو پڑھے، یا وہ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے او لیول اگر وہ پڑھ رہا ہے، اے لیول پڑھ رہا ہے اے لیول اور او لیول میں، تو وہ اپنی زبان، اپنے عہد اور آسان الفاظ جو سنے اور دل میں اتر جائے. اچھا، اب میں اسی بات سے آپ کی متصل ہوتا ہوں، یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آنے والوں کو ہم دور جدید کے شعراء کو پڑھنے کا جو ہے وہ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. اب اس میں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بھائی شاعری کر رہے ہو انیس پڑھو، شاعری کر رہے ہو دبیر پڑھو. اب یہاں پہ بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ نے او لیول کی بات کی. انیس اور دبیر شاعری کا وہ معجزہ ہیں، زندہ معجزہ ہیں، کیا بات ہے. جو ہر کیا بات. عہد میں زندہ ہیں اور سلیبس ہیں، ہر عہد کا سلیبس ہیں. آپ کو زبان، بیان، عام فہم، گفتگو، نفسیات، یہ تمام چیزیں انیس کے یہاں مل جائیں گی. پہلی سیڑھی سے لے کر آخری سیڑھی تک جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ سب ملے گا آپ کو. آپ انیس اور میر انیس اور مرزا دبیر میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھو، اگر سلیبس کے حساب سے بات کی جائے نا تو وہ میں گفتگو کرتا ہی نہیں اس معاملے میں کہ شبلی نے کیا کیا اور سلیبس میں میرے کیا لکھا ہے. میرے یہاں انیس اور دبیر دونوں ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں، برابر ہیں. آپ جب موازنہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ایک کا پہلو اٹھاتے ہیں چند بند جنگ کے، دوسرے کا اٹھاتے ہیں آپ رجس کے. اگر آپ کو موازنہ کرنا ہے تو دونوں طرف کے اٹھائیں، رجس کے اٹھائیں. ایک ہی معیار پہ کام، ایک ہی معیار پہ گفتگو کیجئے. آپ شبلی اٹھا کے پڑھ لیجئے اور جتنے بھی موازنے کر رہے ہیں انیس و دبیر کے متعلق، وہ جو حمایت میں لکھ رہے ہیں اور جو مخالفت میں لکھ رہے ہیں، وہ ایک معیار پہ آگے گفتگو نہیں کرتے، ان کے گفتگو ایک معیار پہ نہیں ہوتی. آپ کو شاعری میں اگر کسی کو پڑھنے کا کہا جائے تو آپ کا جنون کس طرف ہے کہ آپ انیس کو پڑھیں گے کہ دبیر کو؟ چونکہ جنون کے اعتبار سے، جنون کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی میں دونوں کو پڑھتا بھی ہوں اور مشورہ بھی دیتا اور اگر کسی ایک کا نام کہا جائے ہوں. تو انیس کو کہیں گے، اس کی وجہ سلاست زبان. کیا بات. اچھا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شاعری سے سلوکی ہوئے؟ ویسے تو شاعر پیدا ہوتا ہے، ہاں، مستقل لکھتے ہوئے مجھے 27 سال ہو جائیں گے، بلکہ ہو چکے ہیں 5 دسمبر کو. ارے کیا بات، کیا بات، مستقل لکھتے ہوئے 5 دسمبر کو 27 سال سے میں مسلسل شعر کہہ رہا ہوں. کیا بات، کیا بات. اچھا، صرف مرثیہ، غزل اور منقبت یا نظموں کی طرف بھی آپ ہیں؟ میں نے ہر صنف میں کام کیا، حمد، نعت، منقبت، مرثیہ، رباعی، نوحہ، سلام، سحرے. اچھا، کیا بات. ہائیکو پہ کچھ؟ ہائیکو بھی میں نے کیا، لیکن ہائیکو ابھی کیا کہتے ہیں، میں اس کو شامل نہیں کرتا ہائیکو کو اس سلسلے میں. میری اچھا، ایک معذرت آپ کی بات ہو رہی ہے، ہائیکو کی ابھی دور حاضر میں کیا اہمیت ہے؟ ویسے شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں لیکن کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، کیونکہ یہ اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہائیکو کی یہ جاپانی صنف ہے. اچھا، جاپانی صنف سے ہمارے پاس آئی، ہمارے پاس ہائیکو سے بہتر رباعی ہے. لوگ رباعی چھوڑ کے ہائیکو کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، ہائیکو کے بھی وزن ہے. مسئلہ یہ ہے لوگ شاعری کے اوزان سے بھاگتے ہیں، اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ 3 مصروں کی چھوٹی بڑی لائنز لکھنا ہائیکو نہیں ہے. اچھا، اس میں اگر جہاں تک مجھے میرے علم میں ہے، ہائیکو غالباً پہلا اور تیسرا مصرع ایک وزن میں اور اس کے بعد سینٹر والا جو ہے وہ ان دونوں سے طویل ہونا چاہیے، کچھ ایسا ہی ہے؟ لوگ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے. ہاں، کیسا ہے؟ ہائیکو کے بھی اوزان ہیں، وہ علم عروض والے. اچھا، فاعلن 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 3 دفعہ، دوسرا پہلا مصرع ہوگا فاعلن فاعلن فاعلن، دوسرا مصرع 5 دفعہ ہوگا فاعلن فاعلن فاعلن، پھر پہلا مصرع فاعلن فاعلن. اس طرح اوزان ہی پہلا اور تیسرا مصرع ایک وزن میں ہوگا، اور جو سینٹر ہے اس کے اجزاء پانچویں تیسرے جو مصرع ہے آپ کا وہ اضافت کے ساتھ ہوگا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5 3 5 7 اور
3, 5, 7 ایک وزن ہے اس کا, اور 5, 9, 5 ایک وزن ہے اس کا. اچھا اچھا, یہ آپ تختی کے ساتھ بتا رہے ہیں. ہائیکو کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بڑی لائنیں مکمل کر کے اور وہ ہائیکو ہو گئی, تو وہ ہائیکو نہیں ہو. میں تو ظاہر ہے عروضی آدمی کبھی یہ بات نہیں مانے گا جب تک اس کو وزن پہ پورا نہیں ہوگا. میں اگر کہوں کوئی ہائیکو کی ایگزامپل آپ کے ذہن میں آپ کی موجود ہو یا کسی اور کی موجود ہو تو کچھ شیئر کرنا چاہیں. ہمارے سامعین بھی اس چیز کے منتظر ہیں, نوجوان شعراء ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں چونکہ نوجوان شعراء کے نام بھی ایک اچھا پیغام منتقل ہو جائے گا ان تک. میں ہائیکو بھی آپ کو سنا سکتا ہوں, لیکن میں اس چیز کا آج کل یہ پرچار کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس وقت ربائی موجود ہے اردو ادب میں. تو آپ کیوں ہائیکو کی طرف جا رہے ہیں؟ پہلے جو ربائی میری معدوم ہوتی جا رہی ہے اس کو کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ ربائی کی طرف آئیں, ربائی لکھیں. آپ ایک غیر ملکی اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں جس کے اچھا ہائیکو کے اندر وہ چارم بھی نہیں ہے, فنکاری ضرور ہے, آپ کے ہاں وہ چارم نہیں ہے. اس جس علاقے سے یہ آئی ہے وہاں تو ہے اس کا چارم, لیکن آپ کے جو خطہ ہے ہندوستانی, پاکستانی, پاک و ہند جو کہلاتا ہے, اس میں وہ چارم نہیں ہے. اچھا, میں اگر بات کروں, ابھی غالباً 70 سال جو ہے ہائیکو کو پورے ہو جائیں گے. وہ ایک جشن بھی ابھی ہونے والا ہے ایک نجی کونسل میں ہائیکو کے حوالے سے. بہرحال ہمارے یہاں پاکستان کے اندر, پاک و ہند میں اس کا رجحان ہے تو, لیکن اب کم ہوتا گیا ہے, کم ہو گیا ہے. ہم تو فیشن اپناتے ہیں نا کہ کوئی چیز آئی, پروڈکٹ آ گئی آپ کے پاس, معاشرے میں پروڈکٹ آ گئی, آپ اور نے پروڈکٹ کی تو ایک برانڈ جو لمیٹڈ ہے مدت ہوتی ہے. ہاں, آپ کا ربائی جو ہے نا وہ برانڈ ہے آپ کا. اچھا, مطلب مضبوط برانڈ ہے. اچھا, میں ہماری نالج میں ہے, مطلب میری نالج میں اسپیشلی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ رباعیات کے حوالے سے بہت کام کیا ہے, اور آپ نے تقریباً رباعی کی 24 بہور ہے غالباً, میرے زیادہ کی نالج ہے, تو اس پہ سب پہ آپ نے ماشاءاللہ کام کیا ہے. ایک کیا کتاب اشد الرباعیات کے نام سے 2020 میں لکھ چکا ہوں میں. کیا بات ہے. تو منظر عام پہ آپ آنے کے لیے بس انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت ماشاءاللہ. منظر عام پہ آتی ہے. قیصر بھائی ہمارے خود صاحب کتاب ہیں ماشاءاللہ, آپ کا مدیہ مجموعہ آ چکا ہے, اور ماشاءاللہ دوسرا مجموعہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا, وہ بھی رباعیات کا, جو کہ سب سے خاص ہوگا. اور قیصر بھائی ہم انشاءاللہ امید کریں گے وہ 2023 کی ہمیں خوشخبری دے گا جنوری میں. امید پہ دنیا ہے قائم. جی ہوپ سسٹینس لائف بالکل ایسا ہی ہے. ایک شاعر لکھ سکتا ہے بھائی, چھاپنے کے لیے اس کے اندر اتنی سخت اختیارات نہیں ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ بہت جلد نوجوان شعراء اس سے مستفید ہوں گے. اچھا, میں اگر قیصر بھائی بات کروں مرثیے کے حوالے سے, مرثیہ لکھنے کے لیے کس کو پڑھنا ضروری ہے, اور مرثیہ لکھنے کے لیے کن موضوعات کی طرف زیادہ ہمیں نظر کرنی چاہیے, نگاہ کرنی چاہیے؟ دیکھو, مرثیے کا تعلق رسا سے ہے, ٹھیک ہے. میں پھر یہی کہوں گا کہ مرثیہ لکھنے کے لیے بھی آپ کو انیس اور دبیر کو ہی پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد جو قدیم رجحان ہے مرثیے کے ارکان کا, جو 9 ارکان کہلاتے ہیں, ان کے اوپر کام کرنا. اب جدید شعراء نے اس کے اندر جدید موضوعات بھی شامل کیے, تو گھوڑا تلوار جیسے کم ہو گیا, ساقی نامہ شامل ہوا. ساقی نامہ پھر کہیں کوئی لکھتا ہے, کوئی استعمال کر رہا ہے, کوئی نہیں استعمال کر رہا. تو ساقی نامہ استعمال کرنا مراثی کے اندر کیا کہتے ہیں آپ, اس کے حوالے سے آپ کا خیال کیا ہے؟ میں تو کرتا ہوں. اچھا, آپ نے جو دو مرثیے تقریباً 3-4 مرثیے لکھے, 4 مرثیے آپ کہہ چکے ہیں, تو کس کس عنوان سے موجود ہیں؟ میرے پاس جو ہے حضرت علی کا, حضرت عباس, امام حسین اور بی بی فاطمہ. اگر مولا عباس کی ہم آپ سے کہیں کہ کوئی بیت, کوئی بند ہمارے سامنے, ہمارے سامعین کے سامنے ہاں, میں پیش کریں. اس کی بیت سناتا ہوں مولا عباس کی, جو مجھے خود بھی بہت پسند ہے, کہ عباس کے علم پہ کراماتی مشق ہے. واہ, عباس کے علم پہ کراماتی مشق ہے, کیا اچھا عباس مصرع ہے. کے علم پہ کراماتی مشق ہے, کوثر پلانے والوں کی یہ ذاتی مشق ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پھر ادا کیجیے گا قیصر بھائی, کیا حسین بیت ہے.
عباس واہ واہ، کے علم پہ کراماتی مشق ہے، سبحان اللہ، کوثر پلانے والوں کی یہ ذاتی مشق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں جہاں تک میں نے سنا ہے کہ مرثیہ لکھنے کے لیے، مطلب بے شک انیس و دبیر آپ نے صحیح فرمایا کہ انیس و دبیر کو پڑھنا چاہیے، لیکن مرثیہ لکھنے کے لیے میں نے سنا ہے کہ اس کا پہلا اسٹیپ شاید غزل ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ یعنی غزل سے آپ مرثیے کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ غزل کے اندر مرثیہ ہے، اچھا، غزل کے اندر نہیں مرثیہ موجود ہے؟ غلط کہہ دیا، ایک مرثیے منٹ، کے اندر وہ ایڈٹ کر لیں گے وہ لوگ، ہم لوگ کنٹینیو رہیں گے نا، تو غزل کے اندر مرثیے کے اندر غزل ہے، مرثیے کے اندر ہر موضوع ہے، ہوں، مرثیے کے اندر آپ کو غزل مل جائے گی۔ اچھا، آپ جب مرثیہ لکھتے ہیں تو مسدس کی شکل میں ایک نظم آپ لکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس جاتی ہے 60 بند، 70 بند، کم سے کم 40-45 بند، اچھا، کم سے کم 40-45 بند ہوں گے، یہ تو مرثیہ کہلائے گا 40-45 بن کا، اور مسدس؟ مسدس ہی کہلائے گی، مرثیے کی تو ارکان آپ کو مکمل کرنے پڑیں گے نا، اچھا اچھا اچھا، اور اس کے اندر جب آپ رسا شامل کر دیں گے تو پھر مرثیہ ہو جائے گا وہ۔ یعنی کہ مرثیہ جو ہے، اچھا، مسدس جو ہے وہی مرثیہ ہے، اور مرثیہ جو ہے وہی مسدس ہے، لیکن کچھ ارکان کی وجہ سے ارکان، ان میں ڈفرنس آتا ہے۔ اچھا، جوش، جیسے جوش ملی آبادی نے اپنے مرثیوں کے لیے کہا کہ یہ مسدس ہیں، میں ان کو مرثیہ نہیں کہتا۔ اچھا، اگر آپ کو کہا جائے انیس و دبیر سے ہٹ کے اگر آپ پڑھنا چاہیں کسی کو، تو کس کو آپ پڑھیں گے؟ جون ایلیا کو پڑھیں، جون ایلیا کو تو انور ماشاءاللہ شعور کو ہمارے پڑھیں، جوان ماشاءاللہ بہت انور خوب شعور پڑھتے کو ہیں، پڑھیں، افتخار علی انور شعور، صاحب، سہیل انور شعور ممتنع، صاحب، سہیل ممتنع مجھ سے بڑا اس وقت کوئی شاعری نہیں محسن ہے، نقوی شہید، ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ مطلب اچھا، جمال احسانی کو پڑھیں، جمال احسانی صاحب، کیا بات ہے، نصیر کوٹی کو پڑھیں، ہاں، بہت طویل ایک نام فہرست ہے، فہرست ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر کچھ منتخب آپ کو کہا جائے کہ نام آپ ہائی لائٹ کریں، تو آپ کس کی طرف زیادہ، جیسے افتخار عارف آپ نے نام لیا، محسن نقوی شہید نام لیا، جون ایلیا لیا، اور جون ایلیا انور کو تو شعور ہمارے بھی، نوجوان انور شعور صاحب ماشاءاللہ، تو ایسے شعرا۔ اچھا، آپ نے غزلیں کہیں جی میں نے غزلیں بھی کہیں، مسلسل کہیں یا رک رک کے کہیں؟ نہیں رک رک کے کہیں، مسلسل کیا نہیں، وجہ رہی ہے اس کی؟ وہ فرصت ہی نہیں ملتی مجھے اتنی ولائی اور رسائی ادب سے، مدح ابو طراب سے فرصت نہیں فرصت ملی، نہیں ملی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، دور حاضر میں آپ کسی محفل میں جائیں اور تھوڑا سا کھٹا میٹھا سوال کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور معصومانہ سوال ہے کہ آپ کسی محفل میں جائیں اور آپ کے سامنے ایک بے وزن شعر پر بھرپور داد دی جا رہی ہو، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے جدید عہد کا بہت اچھا، اس کو کیا کہنا چاہیے، معیار ہے، جدید دور کا بہت اچھا معیار ہے، معیار ہے بے وزن شعر پہ داد دینا۔ اور وہ اچھے شعرا جو سمجھتے ہیں وہ داد دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھنے والے کو سمجھنے چاہیے داد اور بیداد کا فرق۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ وہ داد اور بیداد کا فرق سمجھتے نہیں، ہمارے سینئرز جو داد دے رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ بیداد ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے، کیا اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی؟ اصلاح کوئی طلب کرے جب نا، کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھے کہ میں غلط ہوں تو وہ اصلاح کی طرف جائے گا۔ پہلے دور میں کیسا ہوتا تھا اگر کوئی ایسا گھر سے تربیت ہوتی تھی، اچھا، اب وہ نہیں ہے؟ پہلے گھر میں ہی تربیت ہوگی، جب آپ بڑے کی بات سننے کی چاہیں گے، بڑے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو گھر میں بتایا جائے گا کہ بڑا کیا کہہ رہا ہے، بڑے کی بات کیسے ماننی ہے، آپ کہاں غلط ہیں اور کس انداز میں کس طرح غلط ہیں۔ ویسا اس میں سامعین کا کردار کتنا ہے کہ جب کسی بے وزن شعر پر داد دی جا رہی ہو اور معتبر شعراء بھی تشریف فرما ہوں وہاں پہ، تو مطلب جب وہ بے وزن شعر پڑھ رہا ہے تو سامع اس وقت بھی داد دے رہے ہیں، اور جب کوئی معیاری شاعر آ کے شعر اپنا پیش کرتا ہے تو اس پہ بھی داد دے رہے ہیں، یعنی اب ان کو شعور ہے اس چیز کا یا ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ
جب بے وزن شعر پہ بھی داد دی جا رہی ہے، اور میں ناموضوع کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا، میں وزن سے بات کر رہا ہوں کہ اگر بے وزن شعر پہ بھی داد دی جا رہی ہے اور وزن والے شعر پر جو باقاعدہ شعر ہے، معیاری شعر ہے، اس پہ بھی داد دی جا رہی ہے، تو سامعین کا کردار آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سامعین کے کردار آپ کہہ رہے ہیں کہاں دیکھتے ہیں، تو میں تو عرض کر چکا ہوں اس سلسلے میں کہ داد اور بے داد کا فرق پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے نہیں کہ بالکل آپ کی داد مل رہی ہے یا بے داد۔ دیکھیں، اگر معیاری شعر پہ وہ داد دے رہا ہے نا، تو اس کا مطلب کہ اس کا معیار ہے، ورنہ وہ خاموش بیٹھے گا، اس کے سر سے اتر جائے گا۔ اگر اس کا معیار نہیں ہے نا، تو وہ معیاری شعر اس کے سر سے گزر جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گا وہ۔ لیکن اگر وہ داد دے رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا سامع وہ معیار سمجھتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، اب انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ کا میزبان عریب ہادی، مہمان قیصر عباس صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بار پھر۔ السلام علیکم۔ تو آپ کو شاعری سے کیسے جو ہے وہ اتفاق ہوا؟ لازمی بات ہے، ہر بیٹا یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے والد جیسا بنوں، میں اپنے باپ جیسا بنوں۔ نہیں، ہمارے یہاں تو ہمیشہ ماحول یہ رہا کہ 15 نوخان بیٹھے ہوئے اور نوئے ہو رہے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کیا بات ہے! میری حالت کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ کہ غزلوں کے حوالے سے کتنا آپ نے کام کیا؟ جب میں آغازی میرا دور تھا تو اس وقت پپا اور سلمان لکھ رہے تھے، تو مجھے رسائی ادب کی طرف اتنا میرا رجحان تھا نہیں، میں نے سمجھ لیں غزلیں ہی لکھی ہیں۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہترین مرثیہ گو شاعر جناب قیصر عباس قیصر صاحب تشریف فرمائیں۔ قیصر بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نعت آپ ہمیں سنائیں، ایسی نعت جو ہمیں مدینے لے جائے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ رقص کرتا ہوا دل نقطۂ با تک پہنچا، واہ! رقص کرتا رقص ہوا دل، کرتا ہوا دل واہ! نقطۂ کیا اچھا با مصرع ہے! تک پہنچا، آہا عشق کی عین سے محبوب خدا تک پہنچا، واہ! عشق کی عین سے محبوب خدا عشق تک کی پہنچا، کیا اچھا مطلع ہے قیصر بھائی، واہ واہ! آ گیا سبحان ہاتھ اللہ۔ کوئی میرے دیے کی لو پر، ہاں، کیا آ کہنا، گیا ہاتھ کیا کوئی کہنا! میرے دیے کی لو پر، ہاتھ میں لے کے دیا جب میں ہوا تک پہنچا، سبحان اللہ، سبحان اللہ قیصر ہاتھ بھائی، میں لے پھر کے عطا دیا، کیجیے، ہائے ہائے ہائے، آ سبحان گیا اللہ! ہاتھ کیا اچھا کوئی، خیال نظم ہوا ہے، واہ واہ واہ! آ گیا ہاتھ کوئی میرے دیے کی لو پر، کیا بات ہے! واہ ہاتھ واہ! میں لے کے دیا جب میں کیا ہوا بات تک ہے! ہائے ہائے پہنچا، ہائے! کیا کیفیت ہے اس شعر کے اندر، واہ واہ واہ! ہاتھ میں سبحان اللہ! لے کے دیا جب ہاتھ میں میں ہوا لے کے تک دیا پہنچا، جب میں ہوا تک وہ پہنچا، میرے واہ خواب شکستہ کا رفوگر آخر، واہ! وہ میرے خواب شکستہ کا رفوگر آخر، آہا! مہرباں ہو کے غلاموں کی صدا کیا تک بات ہے! پہنچا، کیا بات ہے! کیا مہرباں بات ہو ہے! کے، پھر عطا کیجیے گا، وہ کیا میرے کہنا! خواب واہ شکستہ واہ واہ کا واہ! رفوگر آخر، آہا آہا! مہرباں ہو کے غلاموں کی صدا تک پہنچا، کیا ایک بات! بے راہ کو رستے پہ نبی لے آئے، آہا! ایک بے راہ کو رستے پہ نبی لے آئے، میں غزل کہتا ہوا حمد و ثنا تک پہنچا۔ کیا حسین شعر ہے قیصر بھائی، کیا بات ہے! کیا حسین شعر آپ نے پیش کیا ہے، ایک بار پھر ایک عطا بے کیجیے۔ راہ کو رستے پہ نبی لے آئے، کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ! ایک بے کیا راہ بات! کو رستے پہ نبی لے آئے، میں غزل کہتا ہوا مدح و کیا ثنا بات! تک پہنچا، کیا حسین شعر ہے، واہ! وہ کریمی ہے کہ میں لے کے دریدہ دامن، آہا! وہ کریمی ہے کہ میں لے کے دریدہ دامن، رحمت سید عالم کی عطا تک پہنچا، واہ 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 واہ! رحمت سید عالم کی عطا تک پہنچا، باب فریاد پہ زنجیر ہلانے والا، آہا! باب فریاد پہ زنجیر ہلانے والا، زخم گنتا ہوا دہلیز شفا تک پہنچا،
اور سبحان اللہ سبحان اللہ زخم سبحان گنتا ہوا اللہ، زخم گنتا ہوا دہلیز شفا تک پہنچا، کیا اچھے اچھے مصرے ہیں قیصر بھائی آپ کے۔ سامری شہر کے سب ہار گئے ہیں قیصر، آہا، سامری شہر کے سب ہار گئے ہیں قیصر، یا نبی کہتا ہوا جب میں عصا تک پہنچا، کیا حسین شعر ہے بھائی، یا کیا واقعہ نبی نظم ہے، کہتا واہ ہوا واہ جب واہ میں واہ۔ عصا تک پہنچا، بھائی سبحان اللہ سبحان، وہ عشق ہتھیلی کی والا ذرا عین شعر سے سنائیے۔ محبوب ہائے، خدا واہ واہ تک واہ۔ پہنچا، آ گیا ہاتھ اے، کوئی میرے دیے کی لو کیا پر، حسین مصرع ہے، آ گیا ہاتھ نے ہاتھ، لے کے دیا جب میں ہوا تک پہنچا، کیا بات ہے، آ گیا ہاتھ نے اے، لے ہائے، کے ہائے، دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ قیصر بھائی، کیا حسین نعت اور کیا حسین موضوع آپ نے نظم کیے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، جو آپ کا خاصہ ہے۔ قیصر بھائی مصرع طرح دینے کے لیے کن کن باتوں کو جو ہے وہ موضوع خاطر رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیں مصرع طرح جو دیا جاتا تھا نا، اور دیا جاتا ہے اور دیا جانا چاہیے، وہ فنکارانہ مہارت کے ساتھ شعراء کے امتحان کے لیے لیا جاتا ہے کہ اچھا، اس کے اوپر مصرع لگائیے، اس کے اوپر شعر کہیے۔ ہوں، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ دلی والے اور لکھنؤ والوں میں مقابلہ چل رہا تھا، تو لکھنؤ والے خود کو برتر سمجھتے تھے کہ ہم برتر ہیں ہمیشہ سے، تو دلی والوں نے کہا کہ اس دفعہ مصرع ہم دیں گے، اچھا، ہم مصرع دیں گے، اس پہ اگر کوئی لگا لے مصرع تو ہوگا۔ کہنے لگے جی فرمائیے، تو کہنے لگے کہ مصرع دیا کہ رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، جی بالکل، تو لگے اس گل کے سے اندر بلبل کے پر باندھتے اب ہیں۔ اس پہ گرہ لگائی تھی کیا لکھنؤ، بات، وہ مناسب نہیں ہے یہاں بیان کرنا، اچھا تو لیکن جی تو میری یہ تھا نالج میں یہ اچھا واقعہ ہماری، موجود جی ہے، بالکل ایسا ہے، بہت کیا سے بات، ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہے، واہ اور واہ واہ واہ، کیا اچھا مصرع دیا تھا اور اس پہ گرا بھی بہت گرہ اچھی۔ بھی لگی اور محفل ختم ہو گئی۔ اچھا ہماری جو مناقب کی محافل ہوتی ہیں اس کے اندر تو ہم لوگ جو منقبتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری عقیدت ہے، عقیدتی شاعری ہے، تو اس کے اندر امتحان لینا کسی کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور عام فہم ایسا مصرع ہونا چاہیے کہ اس پہ مدح کے اشعار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئیں، محفل اٹھے، یعنی اچھا گنجائشیں ہوں۔ گنجائشیں ہوں۔ اچھا یہ جو فنکارانہ چیزیں ہوتی ہیں تو صرف شعرا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر مصرعے کی بحر مختلف دے دی، ایک مختلف بحر کا مصرع دے دیا جو عام نہیں ہے، اب اس میں کتنے لوگ گر رہے ہیں، کتنے لوگ اٹھ رہے ہیں، کتنے لوگ اس کو نبھا رہے ہیں اس چیز کو، یہ صرف شعرا سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا آپ عام بحر سے جو آپ کی روٹین کی بحر ہے، جو جس کو آپ کہتے ہیں کیا رما بحر جس کو کہتے ہیں، اس سے ہٹ کے ذرا سا کوئی مصرع دیں تو آپ کا سامع پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ کس بحر میں کلام دکھ دیا انہوں نے، یہ بے بحر ہو گئے، یہ بے وزن ہو گئے۔ مثال لے لیں اب ربائی کی، ربائی میرے ہاں آج کل تو معدوم ہو چکی ہے، ایک صنف ربائی کی صرف معدوم ہو چکی ہے، تو میں نے جب ربائی لکھ رہا تھا تو میں فیس بک پہ ڈال رہا تھا کچھ چیزیں، شروع میں نے ڈالنی شروع کی، تو مجھے کچھ لوگوں نے میسیج کیا کہ کیا استاد کا انتقال ہو گیا؟ یار اچھا خاصا تو شعر کہتے تھے، تمہیں کیا ہو بہت گیا؟ بہت بہت آپ نے گہری اور اچھی بات کہی۔ اس کی وجہ غالباً شاید تیسرا مصرع ہے۔ تیسرے مصرے میں عموماً سکتہ آتا ہے، اچھا لیکن اس کی کیا وہ وجہ ہے؟ ضروری بھی نہیں ہے، وہ ضروری بھی نہیں کہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ 24 اوزان ہے، 24 اوزان میں آپ کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں، یہ آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں ہیں، آپ اگر عروض جانتے ہیں، اوزان جانتے ہیں تو اس کے ضروری نہیں کہ سکتہ آئے۔ عموماً لوگوں کو ربائی پڑھتے ہوئے مصرع اٹکتا ہے تیسرا۔ مختلف، اچھا آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ مصرع ایک ہی اس میں ہونا چاہیے، آسان بحر میں دینا چاہیے طرح ہی مصرع، یا چینج کرتے رہنا چاہیے؟ اچھا دیکھو جب طرح کی بات آتی ہے نا تو طرح کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ نئے آنے والوں کو سکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اب نئے آنے والا کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی وجہ ہے اس کی خاص؟ وہ مطالعہ نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف شہرت طلبی چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ آگے سوشل میڈیا کی دوڑ میں حصہ لینے کے چکر میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو انہیں کوئی محنت استاد کر رہا ہے نہ ملا۔ جو محنت کر رہا ہے نا وہ شعر لکھ رہا ہے۔ اگر آپ عمومی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمومی بات میں یہ بات شامل ہے کہ لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں، لوگ شہرت طلبی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں،
لیکن جب آپ خصوصی دیکھیں گے، خصوصی نام دیکھیں گے تو آپ کو اچھا شعر کہنے والے، آپ خود ماشاءاللہ اچھا شعر کہنے والے ہیں، ہے نا، تو اچھا شعر کہہ رہے ہیں، معیاری شعر کہہ رہے ہیں لوگ، ایسی بات نہیں کہ لوگ کہہ نہیں رہے ہیں، ایکسیپٹ کرنا چاہیے یار اس چیز ایکسیپٹ کو، فار جونیئرز. جونیئرس کو بھی ایکسیپٹ کریں، جونیئر بھی اچھا شعر کہہ سکتا ہے. جو لوگ اب آپ جب عمومی رویے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی عمومی رویہ یہ ہے کہ جی ماحول خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس میں سب چلتا ہے، آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ابھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آنے والا وقت کس کو زندہ رکھے گا، کون زندہ رہے گا اور کس کی شاعری زندہ رہے گی. بالکل ایسا ہی مذہبی ہے. شاعری میں، رسائی اور ولائی میں آپ کا خلوص زندہ رہے گا، یہ یاد رکھیں بس. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ خلوص انسان کو جو ہے وہ زمین قبل لے آتا ہے، اور خلوص ہی انسان کو آسمان پر. اب اگر نیک خلوص ہے، نیک نیتی ہے تو منزل آسان ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا فیصل بھائی، بات یہ ہے ہماری جہاں تک نالج بھی ہے، اور ہم ایک دفعہ خود بھی حاضر ہوئے، آپ ایک ادبی نشست کرتے ہیں آپ اس سلسلے میں نوجوانوں کو ترویج شاعری کے حوالے سے، تو اس کا کیا نام ہے، اور اس میں آپ نے کیا سوچ کے اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا؟ اچھا، یہ ہے سخن پرور ادبی سلسلہ. اچھا اچھا. سپاس، اس سپاس کے ایبریویشن سخن پرور ادبی سلسلہ. ہوں. ڈاکٹر ندیم نقوی کے ساتھ مل کر یہ مین آئیڈیا ان کا تھا، اچھا. اور انہوں نے اپنے ہاسپٹل میں ہمیں اپنی لائبریری میں، امام خمینی کتب پبلک لائبریری میں، امام خمینی پبلک لائبریری میں ہمیں انہوں نے سہولت فراہم کی کہ ہم وہاں بیٹھیں. اب میں نے وہاں سے لوگوں کو، نئے لکھنے والوں کو، نئے اذہان کی تیاری کرانے کے لیے، جن کو شوق تھا، لکھنے کا شوق ہے، ان سب کو جمع کیا. ان کو حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو گائیڈ لائن دی، ان کو بتایا کہ کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیوں لکھنا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ان کو حوصلہ دیا، وہ لکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا نہیں لکھنا ہے، کیا بات ہے، کیا ان کو یہ کیا اچھی بتایا بات تھا ہے. کہ کیا نہیں لکھنا ہے، اس کی تربیت دی جا رہی ہے. باقی لکھنا تو آپ کو جو چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں اوور آل آپ اور کام اس کر رہے میں ہیں غزل کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ سے نظم ہم کے اس حوالے سے بھی. میں جو ہے الحمدللہ نثر نگاری کے حوالے سے بھی، کالم نگاری کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. واہ. اور اس میں ہم نے تیار کیے ہیں وہ لڑکے جو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ لڑکے جو اپنی تعلیم کی وجہ سے یا اپنے کسی دیگر مسائل کی وجہ سے لکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کو مواقع میسر نہیں آ رہے تھے، وہ اتنا وقت نہیں دے پا رہے تھے کہ وہ ساری رات ان شعراء تمام کی چیزوں خدمت کو. میں بیٹھے رہیں یا محافل اٹینڈ کریں. ان کے لیے 2 گھنٹے کی ایک نشست بہت ہے. اچھا، روزانہ؟ یہ ہر بدھ کو ہوتی ہے، روزانہ نہیں ہوتی، ہفتے میں ایک اچھا نشست اچھا، ہوتی ہے، ہفتہ وار ہے. ہفتہ واری نشست ہے، ہفتے میں 2 گھنٹے کی ایک نشست ہے. اور ان کی تشفی کے لیے کافی ہے. جو لوگ شعر نہیں کہہ رہے ہیں. ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، ان کے لیے یہ 2 گھنٹے ان کی تشفی کے لیے کافی ہیں. اچھا، اس میں آپ ہی جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے بتاتے ہیں، یا دیگر سینئر شعراء کو بھی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے اچھا، خیالات اس میں کا اظہار جیسا فرمائیں؟ کہ اور میں نے بتایا کہ صرف شاعری نہیں ہے، اس میں نثر نگاری، کالم نگاری، افسانہ نگاری، کہانی، یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو 4 بدھ میں سے 2 بدھ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سینئر مہمان آتا ہے وہ جو لیکچر ان دیتا ہے. حوالوں سے ان کسی بھی حوالوں سے، شعبوں ہاں، سے منسلک ہو سکتا وہ ہے. کسی بھی شعبے سے منسلک ہو سکتا ہے. اس حوالے میں جب گفتگو لیکچر ہوتے ہیں، اور پھر جو 2 بدھ رہتے ہیں اس کے اندر پھر ہم بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، سوچنا سکھاتے ہیں کہ کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے. آپ کے ذہن میں سوال کیوں نہیں آیا، اس پر سوچیں کہ آپ نے جو لیکچر سنا تو آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے. یعنی اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کچھ سنا نہیں ہے، اور یا تو سمجھ لیا ہے سب کچھ. یہ 2 ہی وجوہات لوگ ہو سکتی ہیں. بولتے نہیں ہیں، اصل وجہ یہ ہے ہیزیٹیشن کا کہ وہ مسئلہ ہے. بولتے نہیں ہیں. وہ ان کے اندر یہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار شاید میں غلط بول دوں گا، تو ان کو یہ حوصلہ دیا جاتا ہے کہ بولو، غلط بولو، یہاں غلط بولو. مولا کا قول بھی ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بالکل ایسا ہی ایک تو بہت اچھی. الحمدللہ تیار ہو رہے ہیں لوگ کافی، اور رجحان جو ہے لائبریری میں بیٹھنے کا رجحان ہو گیا اب لوگوں کا. جی، یہ دور ختم ہو گیا تھا. ناظرین کرام، ایک بہت اچھی گفتگو جاری و ساری ہے، اور میری دل کی بڑی خواہش ہے کہ میں قیصر بھائی سے جو ہے وہ غزل سنوں، کیونکہ قیصر بھائی نے بتایا کہ وہ غزلیں کم کہتے ہیں. تو کم کہنے والی چیز زیادہ خوبصورت بھی ہوتی ہے. ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے نعت سنی قیصر بھائی کی، جو کہ انتہائی حسین اور
بہترین نعت مطلب اس انداز میں غزل کا رنگ نعت میں بھی جھلک رہا ہے، اس کا مطلب غزل کچھ خاص ہونے والی ہے. تو میں قیصر بھائی کچھ غزل ہو جائے تو ماحول اور خوبصورت ہو جائے گا، اور کیا کہنے آپ کی پڑھت کے. یار یہ ایک حقیقی غزل ہے، غزل ہوتی حقیقی ہے. جی یہ جی حقیقی غزل پیش کرتا ہوں جی جی بالکل. کہ مسلسل خواب میں آ کر دلاسا دیتی رہتی ہے. آہا، مسلسل خواب میں آ کر دلاسا دیتی رہتی ہے. مسلسل خواب میں آ کر کیا بات ہے. دلاسا دیتی رہتی ہے. واہ. اگر ماں مر بھی جائے تو ہائے. سہارا دیتی رہتی ہے. سبحان قیصر بھائی، اگر کیا ماں خوب مطلع ہے اور ترجمانی کرتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. مسلسل کیا خواب بات. میں آ کر دلاسا دیتی کیا رہتی بات. ہے. اگر کیا ماں ترجمانی مر کر رہا بھی ہے. جائے ہائے تو ہائے. سہارا دیتی رہتی ہے. واہ واہ واہ، کیا حسین مطلع ہے قیصر بھائی، پھر عطا کیجیے. مسلسل ہائے خواب ہائے میں آ کر ہائے ہائے. دلاسا دیتی کیفیت ہے رہتی ہے. قیصر بھائی، اس کے اندر ایک کیفیت ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر ماں مر بھی جائے تو دلاسا. سہارا دیتی ہائے رہتی ہائے. ہے. واہ واہ واہ. دعائیں کرتی رہتی ہے کہ ہم پر رانچ نہ آئے. دعائیں کرتی رہتی دعائیں ہے. کرتی رہتی ہے کہ ہم پر رانچ نہ آئے. سفر میں ہر قدم پر وہ اشارہ دیتی رہتی ہے. کیا بات. کہیں تھک کر ہمیں گرنے نہیں دیتی مصیبت میں. ہاں. کہیں تھک کر ہمیں گرنے نہیں دیتی مصیبت میں. تھکے ہارے بدن کو بڑھ کے کاندھا دیتی رہتی ہے. واہ. تھکے ہارے بدن واہ. کو بڑھ کے کاندھا دیتی رہتی کیا ہے. بات ہے. کیا بات. ہمارے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے شفقت سے. ہمارے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے شفقت. ہمارے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے شفقت سے. ہماری کتھئی آنکھوں کو سپنا دیتی رہتی ہے. ہاں ہاں ہاں. ہاں ہاں ہماری ہاں ہاں. کتھئی آنکھوں کو سبحان سپنا اللہ. دیتی رہتی سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پھر ہمارے عطا سر کیجیے گا. کو اپنی پھر عطا گود کیجیے میں گا اس کو. ہمارے ہائے ہائے. سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے کیا بات ہے. کیا بات. شفقت سے. واہ واہ واہ. ہمارے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے شفقت سے. ہماری کتھئی آنکھوں کیا کو کہنا ہے سپنا اس مصرے دیتی کا. ہائے رہتی ہائے. ہے. کیا کہنا ہے اس مصرے کا. واہ ہماری واہ واہ. کتھئی آنکھوں کو سپنا واہ دیتی واہ واہ رہتی واہ. ہے. پریشانی میں ہم کو آج تک تنہا نہیں چھوڑا. ہاں، پریشانی پریشانی میں ہم کو آج تک تنہا نہیں چھوڑا. ہماری جان کا قیصر وہ صدقہ دیتی رہتی ہے. کیا بات ہے. ہماری کیا بات جان ہے. کا قیصر کیا وہ بات ہے. صدقہ دیتی رہتی ہے. مطلع ایک بار پھر. مسلسل خواب میں آ کر دلاسا دیتی رہتی ہے. واہ. اگر ماں مر بھی جائے تو سہارا دیتی رہتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا کیفیت ہے اس میں، اور ایک کیفیت تھی مطلع میں تو ایک عجب ہی جو ہے وہ کیفیت، اور ایک ترجمانی کرتا ہے حقیقت. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حسین غزل آپ نے سنائی، اور کیا خوبصورت نعت آپ نے پیش کی. اور ہم چاہتے ہیں کچھ اور، ایک اور غزل آپ ہمیں سنائیں. کیا حسین ہے، جی اور دل ہے کہ بس سنتے رہیں آپ سے یہ سوال. کیا ہے. میں کیا بات. ایک اور عرض کرتا ہوں کہ ہمارے درد کو سمجھی نہیں ابھی دنیا. واہ. ہمارے درد کو سمجھی نہیں ابھی دنیا. ہمیں سنبھالنے آئی ہے یہ نئی دنیا. کہ کیا کہنا. کیا اچھا مطلب ہے. سبحان اللہ. ہمارے درد واہ کو سمجھی واہ. نہیں ابھی کیا دنیا. بات ہے. کیا بات ہے. ہمیں سنبھالنے آئی ہے یہ نئی دنیا. ابھی جو سوگ مناتی ہے بین کرتی ہے. ہاں، ابھی جو ابھی جو سوگ مناتی ہے مناتی ہے بین کرتی بین ہے. کرتی ہے. واہ. ہمارے قتل میں شامل رہی یہی دنیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہمارے کیا بات. خون کی کیا بات. واہ. سرخی سجا کے ہونٹوں پر. ہاں، ہمارے خون کی سرخی سجا کے ہونٹوں پر. ہمارے خون واہ کی واہ 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 واہ. سرخی سجا کے ہونٹوں پر. آہا. بتا رہی ہے زمانے کو تشنگی دنیا. کیا بات ہے. بتا رہی کیا ہے بات. زمانے کو تشنگی تشنگی دنیا. اسے نبی کے وسیع نے طلاق دے دی ہے. اسے نبی کے وسیع نے طلاق دے دی ہے. کسی کی ہو نہیں سکتی یہ دو رخی دنیا. کیا بات ہے. کیا کسی کی اچھا ہو آپ نہیں نے. ہائے ہائے. سکتی کیا یہ اچھا دو استعمال رخی ہوا ہے. کیا دنیا. اچھا موضوع. ہائے ہائے ہائے. دعا واہ واہ کرو واہ واہ واہ. دعا کرو کہ کلیجے پہ دانت نہ گاڑے. ہاں. کیا دعا مصرع ہے. کرو کیا کہ مصرع ہے. کلیجے پہ دانت نہ ہاں گاڑے. ہاں. ہمارے پیچھے پڑی ہے یہ مطلبی دنیا. ہاں. کیا بات ہے. ہمارے کیا پیچھے حقیقت پر پڑی مبنی ہے شعر ہے. ہائے ہائے یہ ہائے. مطلبی واہ دنیا. واہ واہ. واہ ہمارے واہ. نام پہ
मन्नत के कूजे भरती है, वाह, हमारे नाम पे मन्नत के कूजे भरती है, वाह वाह कैसर भाई, पुकारती थी जो काफिर हमें वही दुनिया, आहा, वो चाहती है वाह। मैं कैसर के दिल पे राज करूं, वो चाहती वो है चाहती है मैं कैसर के दिल क्या पे बात है, राज करूं, क्या बात हमारे जूते के नीचे पड़ी हुई दुनिया, हाय 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 हाय, हमारे जूते के क्या नीचे कहना है, पड़ी हाय, हाय। हुई दुनिया, वो चाहती है कि कैसर, कैसर के दिल, वो चाहती है मैं क्या बात। कैसर के दिल पे राज करूं, वाह वाह वाह, हमारे जूते के नीचे पड़ी पड़ी हुई दुनिया। दुनिया। सुभान अल्लाह कैसर भाई, क्या कहना। एक शेर हासिल गुफ्तगू, मरसिया गो शायर, गजल गो शायर, अल्लाह कैसर अब्बास कैसर साहब के साथ आप समाअत फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और इंशाअल्लाह एक बार फिर हम अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान नदीब हादी को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।